بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب القدر معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بابر صدیق چاپا، اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز HD کے ساتھ۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں پہلی خبر کا کہ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جب افغانستان اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ جاری تھی، تو اس دوران دختر پاکستان ایک ہماری بیٹی، ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، ان کو گرفتار کر کے ان پر کیس چلایا اور انہیں بہت ساری سزا جو ہے وہ دے دی اور وہاں پر جیل میں قید تھی۔ تو اس سلسلہ میں مختلف حوالے سے اس کی والدہ صاحبہ اور اس کی بہن کہ کیا میں اس کو اس حال میں دیکھ کر چھوڑ کر میں بس کیسے مجھ میں وہ دم تاب اور ہمت کہاں سے؟ یہ تو ایسا کہ مجھے بھی ٹارچر کرنے کی اس میں وہ ہوگا کہ میں کیسے اپنی چھوٹی سی بہن کو کیسے میں بس اللہ کرے کوئی سبیل نکل آئے، غیب سے نکل آئے۔ اتنے عرصے میں تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ان کی رہائی کے لیے انہوں نے اپنے حکمرانوں سے بڑی التجائیں کی، انہوں نے بڑی پریس کانفرنسز کی اور پریس کانفرنسز میں وہ ان کا رونا دھونا رہا، چونکہ ان کی بہن تھی اور ان سے وہ بچھڑ گئی تھی، بہن کے 2 بچے بھی تھے۔ تو انتہائی کرب اور دکھ کے عالم میں انہوں نے یہ 20 سال جو ہیں وہ گزارے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ بہرحال کوشش سے ان کرتی رہیں اور 20 سال بعد جو ہے کسی حوالے سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی، جیل میں وہ ملاقات کرنے گئیں اور انہوں نے یہ سارا حال جو ہے وہ بتایا ہے۔ تو اس حال کو آپ ان کی زبانی جو ہے وہ سن سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اس کاوش پر ان کو داد دیتے ہیں اور ان کی کرب اور دکھ کے میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو رہائی ملے اور وہ جلد از جلد جو ہے پاکستان میں تشریف لائیں۔ تو ان کو بچے جو ہے ان کی تصاویر جو لے کر گئی تھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، وہ بھی دیکھنے کی پابندی تھی۔ تو انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سننا جو ہے وہ تھوڑا سنتا ہے، لیکن اگر رہائی ہو جائے تو پھر آزادی جو ہے وہ بڑی نعمت ہے۔ تو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے اتنی بڑی دلیر خاتون جو ہیں وہ آج بھی ان کا حافظہ، ان کا صحت جو ہے وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے آپ خود ہی جو ہے وہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بہرحال میری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ پاکستان میں، پیارے پاکستان میں تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا دکھ ہے، بہت درد ہے۔ اگر ہم پر ہی یہ بیت رہی ہو تو ہم کیا سوچیں گے؟ اس لیے جہاں تک یہ میری آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے تو میں التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان کی جس طرح بھی ہو سکے مدد کی جائے، لیکن ان کو ہماری حکومت کے مختلف جو حکومت کے حکمران جو ہیں ان کو بہت جو ہے وہ گلے شکوے ہیں کہ جنہوں نے اس بارے میں کوئی بھی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یہ آپ کئی لوگ جو ہے وعدہ کر کے مکر گئے اور کئی لوگ جو ہے امریکہ کے صدر کے درمیان جو ہے وہ اگر بات بھی ہوئی تو انہیں چپ کرا دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو رہائی نصیب ہے، وہ رہائی جو ہے وہ کر رہے گی اور انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا ایک کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ جو ہے وہ ہموار کر دی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کی حالات جو ہیں وہ اس طرح خراب ہو چکے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ صورتحال، بلکہ لمحہ بلمحہ جو صورتحال جو بدلتی جا رہی ہے۔
تو یہ سیاست جو ہے یہ اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا آپ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ جو ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسے چھوڑ کے چلے گئے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 6 سال پہلے ہم سنتے رہے ہیں میڈیا پہ بھی جو بھی ہے کہ جلسے جلوسوں میں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کتنی گرم تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جلاؤ گراؤ. کبھی بلس جو ہے وہ ان کو جلایا جاتا تھا اور قوم کو جو ہے وہ مدعو کرتے تھے کہ باہر نکلو اور جلاؤ گراؤ کرو، جلا دو. پارلیمنٹ کے بارے میں اور مختلف جو ہے وہ عمارتوں کے بارے میں بھی جلا دو. یعنی ان کے ذہن میں یہ باتیں ٹھونستے تھے. لیکن یہ آہستہ آہستہ چل کر جو ہے وہ یہ سلسلہ یہاں تک کہاں پہنچا کہ یہ 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا. تو اب جو ہے ان کو نیب میں جو ہے بلایا گیا تھا ایک انکوائری کے سلسلے میں، جو کرپشن جو ہے وہ الزام ہے جناب عمران خان صاحب پر کہ اس کا ان کا جواب دیں. اور یہ اس وقت منسٹر تھے. ویسے بھی شیخ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 16 دفعہ جو ہے وزیر رہا ہوں اور میری اسٹیبلشمنٹ سے بہت تعلقات ہیں. اور ان کو جب بلایا گیا تو یہ صاف انکاری ہو گیا ہے کہ میں اس دن وہاں پر ہے ہی نہیں تھا جب ایک لیٹر جو ہے وہ کانفیڈنس رکھ کر اس کو منظور کرایا گیا اور اس کے عوض میں الزام یہ ہے کہ 7 ارب روپے کی کرپشن جو ہے کی گئی اور جو ایک متعلقہ آدمی ہے وہ پراپرٹی جو ہے ٹائکون ہے، اس کو جو ہے مفاد دینے کے لیے اس کے جرمانے میں وہ داخل کرنے کے لیے وہ رقم اس پر جو اس میں ڈال دی گئی اور اپنا مفاد جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کے زمرے میں جو ہے سینکڑوں کنال جو ہے رقبہ جو ہے اپنے لے لیا گیا. یہ مفاد جو ہے وہ حاصل کیا گیا. تو اس سلسلے میں وہ کسی خفیہ مکان میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس صاحب سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں، لہٰذا میں وہاں پر موجود نہیں تھا اور میں گواہی نہیں دے سکتا. اس لیے جو ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں گیا تو میں گرفتار بھی ہو سکتا ہوں. تو اس سلسلہ میں ان کی ایک ویڈیو ایک نامعلوم مقام سے وہ پیغام دے رہے ہیں، وہ آپ بھی سن لیجیے. بہت شکریہ. جناب چیف جسٹس صاحب، میں پہلی دفعہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ریاست اور سیاست کو گندا اور پراگندہ کیا جا رہا ہے اور میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو انگیج کیا جا رہا ہے. میں موت و حیات کی اس کشمکش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں القادرہ ٹرسٹ کے ایجنڈے کے وقت موجود نہیں تھا اور میری شہزاد اکبر سے کبھی نہیں بنی. اس کے کسی ایجنڈے میں نہیں بیٹھا. اگر بیٹھا ہوتا تو میں ضرور نیب میں کل شہادت دیتا، لیکن جھوٹی گواہی دینے سے میں موت کو ترجیح دوں گا. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب، 30 ہزار روپے کے ملازمین کو اٹھا کے نامعلوم جگہوں پہ لے جایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. میری ماں کو مرے 30 سال ہو گئے ہیں، اس کے گھر کو بھی توڑ پھوڑ دیا ہے. رات 70-80 لوگ رینجر سفید کپڑوں میں اور پولیس، جس ایس ایچ او کو رات ہی لگایا گیا کہ اس نے F7 کے گھر میں نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ گاڑیاں بھی لے گئے اور سامان بھی لے گئے. اب بتائیں اس ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں ایک عام شہری کس طرح زندگی گزارے گا؟ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب، اور خانہ کعبہ کی چھت پر میں نماز پڑھنے والے 6 مسلمانوں میں شامل ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. آپ اس کا نوٹس لیں. اور میں کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا. اگر 16 وزارتوں میں 1 انچ 1 پیسے کی بھی کوئی کرپشن ہو تو میں پیش ہونے کو تیار ہوں. اور میں ملک سے باہر تھا، 8 کی رات کو میں واپس آیا. لیکن جس طرح زندگی حرام کی جا رہی ہے، جس طرح جینا مشکل کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کو نوٹس لینا ہوگا. اللہ کے بعد آپ آخری اس قوم کی امید ہیں.
لوگ آسمان کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے بھی آئینی اور قانونی فیصلے نہ کیے تو یہ ملک قحط سالی، مہنگائی، بے روزگاری، اقتصادی تباہی میں عام آدمی خودکشی کرے گا، خانہ جنگی ہوگی اور اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوگی. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جی معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے ارد گرد سے اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ ایک نیا جو ہے نا ایک نیریٹو اس کو تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اور بدنامی ہو، اور پاکستان جو ہے اس میں ایسا جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ قائم کر دی جائے کہ انٹرنیشنل طور پر پاکستان کی بدنامی ہو، پاکستان کی سرخی ہو. تو اس سلسلہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں جو گرفتار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، جنہوں نے 9 مئی کے سانحہ میں اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، اکسایا اپنے جو ہے وہ کارکنان ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں یہ منصوبہ منظر عام پر آ گیا. اس سلسلہ میں جو ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بر وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو کاؤنٹر کیا کہ یہ منصوبہ سازی جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلہ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 بندوں کو قتل کیا گیا ہے، 25 بندوں کو مار دیا گیا ہے. لیکن اس کے جواب میں آئی جی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ بہت اچھی پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے. تو ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 25 بندوں کے نام وہ دے دیں کہ جہاں پہ انہوں نے وہ قتل ہوئے ہیں ان کے نام پوری تفصیل جو ہے انہیں دیں تو ہم ذمہ دار ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ جھوٹ کے پلندے اور پروپیگنڈا کر کے کہاں تک جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے. تو ایک بہت ہی گرم خبر یہ ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے کوئٹہ میں تقریر فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عدم استحکام کے لیے پاکستان میں عدم استحکام کرنے کے لیے باہر والی قوتوں کے ساتھ مل کر اندرونی طور پر جو ہے وہ کچھ سازشی عناصر جو ہے ملک میں انارکی پھیلانے اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. اور عنقریب ذرائع یہ بتا رہے ہیں، عنقریب جو ہے اس بارے میں عوام کے سامنے جو ہے پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جائے گی تاکہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ مکروہ چہرے کون کون سے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو 9 مئی کا سانحہ ہے اس میں جو گناہ گاران ہیں ان کو سزائیں جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ یہ کیس جو وہ چل رہے ہیں اور ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اب جنہوں نے تو گناہ کیا ہے وہ تو اب سڑیں گے جیلوں میں اور اپنے کیریئر اور اپنے مستقبل کو جو ہے انہوں نے تباہ کر لیا ہے. اور اگر ان کو سزا نہ دی گئی، اگر کسی کا اثر و رسوخ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا، اگر کوئی دباؤ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ظالم کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جو ملزم ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. کل کو اور بھی وہ کچھ جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چین سے تو بیٹھ نہیں رہے. تو اس سلسلے میں جو گناہ گار ہے اس کو سزا ضرور دینی چاہیے، بے شک وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. جتنا بھی طاقتور ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ نہ بھی نہ اگر قانون جو ہے وہ کسی کو بھی گریبان سے پکڑ سکتا ہے تو ہم کون سی بات کی مولی ہیں. تو اس لیے ہر کو جو ہے وہ محتاط رہے گا، اور محتاط رہنے کے ساتھ ساتھ 10 بندوں کو بھی بتائے گا نہ بھی یہ کام نہیں کرنا. لہذا ہماری قوم جو ہے اس نہج پر پہنچ چکی ہے، اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اس کے لیے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں جنہوں نے پچھلے جو دور میں بہت سارے اپنی صحافت سے ناجائز فائدے اٹھائے اور
दौलतों के अंबार जो है वो लगाए, अपनी जेबें भरी, और सहाफ़त से उन्होंने बेईमानी की, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने अपनी कौम के लिए जो है वो गलत जो है वो सहाफ़त का फ़ायदा उठाकर गलत जो है उनकी आबियारी जो है वो की है। तो अब जो है ये ड्यूटी जो है वो जो कलम परवरदा लोग हैं, जो सहाफ़त की हुर्मत के करीब तर लोग हैं, जो मुहिब वतन हैं, जो दानश्वर हैं, जो शायर हैं, जो अदीब हैं, उनको चाहिए कि अपनी कौम के लिए मैदान में आएँ और उनकी जो है तरबियत करने के लिए, जो तरबियत ख़राब हो गई है, उनकी तरबियत करने के लिए इक़दामात जो है वो उठाएँ। मुख्तलिफ़ तंज़ीमें जो हैं, इनके सेमिनार जो हैं वो मुनक़्क़िद करें, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसें करें, अपनी अख़बारात में कॉलम जो है वो लिखें, सोशल मीडिया पर अपन आएँ और उनको बताएँ कि ये जो सिलसिला चल निकला है ये ठीक नहीं है। इसके दूर रस जो है वो नुकसानात हैं, और इसके नुकसान ही नुकसान हैं। तो ये मैं उनको दावत देता हूँ कि आप आएँ। तो जहाँ तक हो सके जो है हर किसी को इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, जो हमारी आने वाली नस्ल है उसकी खातिर जो है मैदान में आना चाहिए, और हर जुर्म, हर जो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ और इस तरह के जलाओ गिराओ या जो भी चेंज जो है वो साज़ी की गई है, उसकी हौसला सीखने के लिए आपको हर कदम जो है वो उठाना चाहिए। इसी के साथ ही मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, फिर दूसरे व्लॉग में हम फिर मिलेंगे। आपके लिए अच्छी-अच्छी खबरें जो है वो लेके आएँगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम।